اور اللہ نے حکم دیا. میں اسی لیے نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ مفلس نہ بنے. اگر آپ لیڈر نہ بنے, آپ پیسہ کمانے والے نہ بنے, تو وہ لوگ ہوں گے اور وہ پھر انجسٹ ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز کریں گے, جو کہ کر رہے ہیں. اپنے ہاتھ میں رکھیں چیزیں. مسلمان اکنامکلی اگر اچھا نہیں ہے تو پھر وہ لوگ جو ہے وہ ہم کو وہاں سے مار لگائیں گے, وہ کہیں گے ہم سے مانگو, ہم سے خریدو. دجال بھی تو وہیں سے مار لگائے گا نا کہ اب میں دوں گا. وہ تو خیر ایک فتنہ ہے اور اللہ کی طرف سے ٹیسٹ اور ٹرائل ہے. لیکن یہ کہ یہ سوچنا کہ نہیں ہمیں اس حوالے سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مسلمان سستی کا شکار ہو گئے. بہت سے لوگ کہتے ہیں, مجھے حیرانگی ہوتی ہے, مذاق میں کہتے ہیں جس طرح بھی, کہ دیکھیں پیسہ کمانے کے لیے اور یہ چیزیں کرنے کے لیے گوروں کو رکھا ہے اللہ نے, ہم کھائیں گے بیٹھ کے, مسلمان بس بیٹھ کے کھائے گا. یہ ایک نلائکی والا اور سستی والا ایٹیٹیوڈ ہے. یہ صحابہ کا نہ ایٹیٹیوڈ تھا, نہ مسلمانوں کا تاریخ میں ایٹیٹیوڈ نظر آیا. یہ ہم نے ایکسکیوزز بنا لی. ہم نے ریسرچ نہیں کرنی, R&D کی طرف نہیں جانا, کو اپنا پلیٹ فارم نہیں بنانا, کچھ بھی نہیں کرنا. ہر چیز ہمیں جو ہے وراثت میں ملے گی, اور اس سستی کی وجہ سے آج ہمارا ڈاؤن فال ہے. بہرحال اللہ کہتے ہیں کہ کھاؤ پیو, ایٹ آف ہز پروویژن, پروویژن ڈیفائنڈ ہے, لیکن یہ کہ نکلو. تو یہ آئی ہوپ کہ بہت ہمیں کلیئر ہو گیا ہوگا. پرووائڈر اللہ ہے, بہت بیسک بات ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا, and there is no creature on earth but that upon Allah is its provision. کوئی بھی کریچر نہیں اس زمین پہ, چاہے وہ بیکٹیریا بھی ہے, وہ بھی تو کہیں نہ کہیں سے اپنی خوراک لے رہا ہے نا, وہ بھی لیونگ بینگ ہے. کوئی بھی چیز نہیں ہے الا یہ کہ اللہ پر ہے اس کا رزق, یہ اللہ پر چھوڑ دو. تو یہ کہنا کہ نہیں بچے زیادہ ہوں گے تو بھوکے مر جائیں گے, یہ بھوکا مارنا آپ کے ایشوز ہیں. آپ نے جو ہے وہ باؤنڈریز بنا دی, آپ نے لوگوں کو ادھر سے ادھر ٹریول کرنا منع کر دیا. بہرحال یہ بہت کمپلیکس ایشوز ہیں, اس پہ دکھ ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے کہ جب تک اسلامی ذہنیت کے لیڈرز نہیں آئیں گے یہ ایسے ہی رہے گا, یہ ایشوز ایسے ہی رہیں گے. لیکن وہ کب آئیں گے؟ ظاہر ہے جب پڑھے لکھے لوگ, ٹیلنٹڈ لوگ اوپر آئیں گے, اسلام کو ریپرزینٹ کریں گے اوپر آ کے. تو کوئی بھی کریچر نہیں ہے جس کو جو دنیا پر ہو, لیکن یہ کہ اللہ کے باؤنڈنگ ہے, اللہ اسے رزق دے. اور اللہ جانتا ہے اٹس پلیس آف ڈویلنگ اینڈ پلیس آف سٹوریج. اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ پلیس آف سٹوریج اور ڈویلنگ کہاں اس کے رزق کی. کل فی کتاب مبین, سب کا سب لکھا ہوا ہے ان اے کلیئر رجسٹر, لکھ دیا ہے اللہ نے, لیکن ایفرٹ آپ نے کرنا. تو بہرحال اس کے علاوہ یہ حدیث ہے, whoever suffers from destitution and he beseeches the people for it, جو کوئی بھی غربت یا فقر کا شکار ہے یا فاقے کا شکار ہے اور وہ لوگوں سے امید لگاتا ہے, لوگوں سے مانگتا ہے, مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے مدد, لیکن یہ کہ امید, his destitution will not end, اس کی غربت ختم نہیں ہوگی کیونکہ اس کا رویہ غلط ہے. And whoever suffers from destitution and he beseeches Allah for it, Allah will send provisions for him sooner or later. اللہ وہاں سے دے گا کہ وہ گمان میں نہیں کرتا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے, اور اللہ اسے وہاں سے دیتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں جاتا. وہاں بات ہے توکل کی, اللہ سے امید لگانے کی, اللہ کو پہچاننے کی, اور تھوڑا سا ہاتھ پیر مارنے کی اور اپنا ذہن لڑانے کی. یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے دنیا میں کھپا نہ دے, یہ دعا بھی کریں. یہ اس لڑکے کا آنسر ہے جو کہہ رہا تھا کہ آج کل ہم نے لائف سٹائل ایسا اڈاپٹ کر لیا کہ ہم کھپ جاتے ہیں, نمازیں مس ہوتی ہیں. تو یہ آپ دعا کریں کہ اللہ میرا بندوبست ایسا کر دے کہ میں نہ کھپوں اس میں آپ کی عبادت کے لیے. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی, صحیح بخاری کی حدیث ہے, حدیث قدسی ہے, یا ابن آدم تفرغ لعبادتی, اے ابن آدم میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فری کر لے. کیا ہے اس کا ریوارڈ؟ Devote yourself to my worship, I will fill your chest. کیا کروں گا؟ میں تیرے صدر کو, تیرے سینے کو غنی کر دوں گا, فلفل کر دوں گا, کنٹینٹمنٹ دے دوں گا, غنا دے دوں گا. غنا ایک بہت بڑا کنسیپٹ ہے. غنا ایک ریوارڈ ہے اللہ کی طرف سے جو نازل ہوتا ہے. غنا سے مراد ہے تو سیٹسفائی ہو جائے گا, پہلی بات. دوسری بات, اور will alleviate your poverty, اور میں تیری غربت کو ختم کر دوں گا.